السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ہم لوگ، اس کا نام ہے پارسا اور اس کی مصنفہ ہیں بشریٰ رحمان۔ بشریٰ رحمان بہت پرانے زمانے کی ہیں مصنفہ، اور بہت ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا ہے، اتنا اچھا ان کا کام ہے۔ ان کا پہلے ایک ناول تھا بت شگن، وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا اپنے چینل پہ، بہت عمدہ ناول تھا، انداز بیان بہت اچھا تھا۔ میں تو بہت روئی تھی وہ ناول پڑھ کے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو وہ سن لیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ نہ لینتھی کوئی نہیں ہے، سن لے وہ۔ اچھا، اس ناول کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ناول کا میں نے جو سٹوری کے بارے میں دیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے پری جو کہ مسلم ہے، اور ایک لڑکا ہے ڈیوڈ جو کہ کرسچن ہے۔ ان کی سٹوری ہے، کیسے ان کی سٹوری آگے بڑھے گی اور کیا کچھ ہوتا ہے، یونیک ہوگا آبویسلی، مزہ آئے گا۔ اور اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، اور نہ ہی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتاتی، جیسے کہ آپ پتہ کرنا چاہ رہے ہوں گے روٹ بیسڈ ہیرو انوسینٹ ہیروئن ونی بیسڈ فورسڈ میرج کڈنیپنگ بیسڈ، یار یہ کیسی چیزیں آپ لوگ سرچ کرتے رہتے ہو، اور آپ لوگ ریویوز بھی نا آپ کو ایسے ہی چاہیے ہوتے ہیں، کیسا یہ ناول ہے، پھر بتایا جاتا ہے جی کڈنیپنگ بیسڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایسے کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، جو کہانی بس اچھی ہے وہ اچھی ہے، آپ اس کو پڑھ لو، نہیں فرق پڑتا اس میں ہیرو روڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں کڈنیپنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، اس میں کانٹریکٹ میرج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس سے فرق نہیں پڑتا، کہانی اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے اتنے سارے چینلز دیکھے ہیں نا، ان کے تو تھمب نیل پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے ونی بیسڈ فورسڈ میرج اور اس طرح کی فضول ٹرمز۔ میں نے کبھی ویسی ٹرمز نہیں لکھی، حالانکہ سرچ کی جاتی ہیں ایسی ٹرمز ہی نہیں، بے شک مجھے رینک کرنا ایسے لفظ یوز کر کے، میں ایسے ہی ریویو دوں گی، ہاں بھئی اچھا ناول ہے، سن لیں، بس اعتبار کرنا ہے مجھ پہ تو کر لیں۔ اچھا خیر، ناول کی طرف آتے ہیں۔ اتنا کوئی لینتھی ناول نہیں ہے، 400-500 ہی کچھ صفحے ہوں گے، کوشش کریں گے کہ جلدی سے ختم کر دیں۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت کس جنت موہوم کا لالچ دے کر مجھ کو ماضی کے جزیروں سے اٹھا لایا ہے، ذہن پہ جیسے ہوں بیتے ہوئے لمحوں کے نقوش، جیسے بھولی ہوئی یادیں کسی افسانے میں، اس طرح لا کے یہاں چھوڑ گیا ہے کوئی، جیسے بھٹکا ہوا راہی کسی ویرانے میں۔ یہ چپ کی وادی ہے، اسرار کی چادر اوڑے کسی دکھیاری کی مانند، سر نہوڑے جانے کب سے ایک ٹانگ پر کھڑی اپنی لغزش کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ برف نے اس کے لب سی دیے ہیں، اور ٹٹری ہوئی ہواؤں نے اس کا چہرہ اپنے آنچل میں لپیٹ لیا ہے، ورنہ اسے لوگ کنواری وادی کہتے تھے۔ اس کا حسن کسی کنواری دوشیزہ کی خوابوں کی طرح چاروں کھونٹ بکھرا ہوا تھا، مسکراتی تو پھول کھل اٹھتے، نظر جھکاتی تو رات ہو جاتی، منہ اٹھاتی تو پہاڑوں پہ چمکتا ہوا چاند جھک کر اس کے ملی چہرے کو چوم لیتا۔ یہ دلوں کی بھیدی ہے، عشق کی روگی اور بیراگی یہاں آ کے اسے اپنا درد دل سونپ جایا کرتے ہیں۔ یہ صابر وادی ہے، یہ سب کی چپ چاپ سن لیتی ہے۔ یہ تم جو گول مٹول سی ڈھلان دیکھ رہے ہو نا، نہیں نہیں، یہ نشیب نہیں ہے، اسے کھائی نہیں کہہ سکتے، یہ تو وادی کا دل ہے جو کنویں کی مانند کہہ رہا ہے۔ تم اسے کچھ بھی کہہ لو، اس کے دل میں اتر جائے گا، کمزرف دنیا والوں کی طرح یہ تمہارا بھید کبھی نہیں اگلے گی۔ یہ وادی عاشقوں کی وادی ہے، لیکن اس وقت یہ وادی گمسم ہے، سناٹا کان لگا کر سن رہا ہے، بس سناٹے ہی کو اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو بے شمار درخت ہیں، چھتریوں کی طرح اس پر سائباں بن کے کھڑے رہتے تھے، یہ برف کی آمد سے پہلے ہی مرجھا گئے ہیں، جھڑ گئے ہیں۔ یہاں ایک خزاں کا موسم آتا ہے جو حسین بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی، درخت اور پتے شدت احساس سے سرخ ہو جاتے ہیں، پھر جدائی کے خوف سے زرد، اور جب فضا بے در زمانے کی طرح سرد ہو جاتی ہے تو وہ ڈالیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وادی کے دل میں گرنے لگتے ہیں، کسی مجروح کے آنسو کی طرح۔ پھر برف آتی ہے، اپنے سفید پاؤں فضا کی گودی میں جماتی ہوئی، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، کسی زمانے شناس مشاطے کی طرح، اور پھر ساری وادی پہ قبضہ کر لیتی ہے، حتیٰ کہ خود وادی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ سرد شکنجوں میں جکڑی گئی ہے۔ اجنبی تم بھنا گئے ہو، بیٹھ جاؤ، ہاں ہاں بیٹھ جاؤ، سنو یہ وادی کچھ کہہ رہی ہے، وادی کے دل سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ برف کا دھواں نہیں ہے، وادی اجنبیوں کے دامن تھام کر ہمیشہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے، پوچھتی ہے تم سے، کچھ کھوجنے آئے ہو؟ تم نہ بھی بتاؤ تو وادی جانتی ہے، ذرا سستاؤ گے برف کے پگھلنے تک۔ یہاں ایک موسم اور آتا ہے، برف کے پگھلنے کا موسم،
جب برف پگھلتی ہے تو وادی نیا جنم لیتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ان سے ڈرو نہیں، یہ وادی کے بین ہیں، وادی کسی کو بلاتی ہے، کسی سے کچھ کہنا چاہتی ہے، برف کا دل کسی جاسوس کہاوت سے پگھلنا چاہتا ہے، ذرا رکو، ذرا سنو۔ لاہور چھاؤنی کی اس کشادہ مگر ویران سی سڑک پہ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ کچھ زیر تعمیر مکان نظر آ رہے تھے۔ یہاں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ایک نئی کالونی بن جائے گی، مگر اس وقت یہ علاقہ سنسان اور غیر آباد نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی گزر جاتی تھی، ورنہ مسلسل کام کرنے والوں کی تھکی تھکی سی آوازیں سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ ان زیر تعمیر مکانوں سے ذرا پرے کونے میں ایک کوٹھی کچھ مکمل سی نظر آ رہی تھی۔ چھتوں کے بعد اس پہ پلستر بھی ہو گیا تھا، اب شاید فرش چمکائے جا رہے تھے، کیونکہ چپس کو رگڑنے والی مشین کی سامع خراش آواز مسلسل اندر سے آ رہی تھی، اور کمروں کے فرش پہ بے تحاشا پانی بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ کوٹھی کے باہر گیٹ کے پاس پانی کا ایک عارضی تالاب بنا ہوا تھا جس پہ پکی اینٹیں پڑی تھیں۔ قریب ہی چونے کا ایک ڈرم اور برش بھی پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں بچی ہوئی ریت، بجری اور سریا پڑا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا مکان کو جلد از جلد مکمل کرنے پہ سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ ایک کمرے میں ایک بیگم صاحبہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑی مسلسل چیخ رہی تھیں۔ چیخنے کا انہیں شوق نہیں تھا، لیکن فرش پہ چلنے والی مشین کے شور میں ان کی آواز دب رہی تھی، اس لیے ٹھیکیدار کو ہدایات دیتے وقت اتنی اونچی آواز میں بولنا پڑتا تھا کہ اس پہ چیخنے کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں فرش کا چپس پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ اصرار کر رہی تھی کہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا فرش دوبارہ رگڑا جائے۔ بیگم صاحبہ، آپ تو وال ٹو وال کارپیٹ بچھائیں گی نا؟ ٹھیکیدار نے پوچھا۔ ہاں، بیگم صاحبہ تھکی ہوئی لیکن فخریہ انداز میں بولی۔ تو پھر فرش کو اسی طرح رہنے دیں، ساری عمر تو ان قالین پہ بچھی رہے گی، ان پہ رگڑائی کر کے رقم خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں بھائی، وہ تنک کر بولی، ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے گھر بنایا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قالین جھاڑنے کے لیے اٹھائے جائیں تو نیچے سے گھٹیا قسم کا فرش نکل آئے۔ ہماری کوٹھی کا ہر کام فرسٹ کلاس ہونا چاہیے، جہاں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تھوڑا اور صحیح۔ جیسے آپ کی خوشی، ٹھیکیدار نے حلیمی سے کہا۔ بیگم صاحبہ نے دیواروں پہ کئی جگہ ہاتھ لگا کر پینٹ کا جائزہ لیا اور بولی، سوکھا نہیں ابھی؟ سوکھ جائے گا جی 2-4 روز میں۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ ساتھ والے پلاٹ پہ کچھ لوگ نظر آئے۔ بیگم صاحبہ نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، کچھ لوگ فیتے سے زمین کی پیمائش کر رہے تھے، کچھ نشان لگا رہے تھے اور 2 مزدور کدالیں لیے کھدائی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لال دین، انہوں نے ٹھیکیدار کو مخاطب کیا، کیا یہ زمین بک گئی ہے؟ ہاں جی۔ کس نے لی ہے؟ کوئی ریٹائر بریگیڈیئر ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پتہ نہیں جی، میں بھی آج پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے غور سے دیکھا۔ ان لوگوں کے درمیان ایک خاتون بھی تھی جن کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ ہاں، یہ گھر بنانے کا مرحلہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ جب پہلے انہوں نے زمین خریدی تھی تو اسی طرح دوسرے تیسرے دن اسے دیکھنے آ جاتی، روز کسی نئے ٹھیکیدار کو لاتی تھیں اور ہر دفعہ نئے سرے سے صلح مشورہ کرتی تھیں۔ بالآخر انہوں نے ایک آرکیٹیکٹ سے حسب منشا نقشہ بنوایا اور کام شروع کروا دیا۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کو کوٹھی کو بنتے ہوئے۔ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا کہ اگر ہاتھ میں پیسے ہوں تو آدمی اللہ دین کا چراغ لے کر راتوں رات گھر بنوا سکتا ہے، مگر جب سب کام میں ہاتھ ڈالو تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا جان جوخم کا کام ہے۔ کبھی اینٹ نہیں ملتی، کبھی سیمنٹ غائب ہو جاتا ہے، کبھی مزدور نخرے کرنے لگتے ہیں۔ ایک گھر بنانے کے لیے 100 دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن یہ گھر بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ان کے میاں کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جلدی جلدی گھر بنا لیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ مستقلاً لاہور میں رہنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے چھاؤنی میں 2 کنال زمین لے لی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ باہر آ گئیں، ان کی نظر دوبارہ برابر والے پلاٹ کی طرف اٹھ گئی۔ اب وہ خاتون سب کو لڈو بانٹ رہی تھیں۔ انہیں یاد آیا جب ان کے مکان کی بنیادیں کھودی گئی تھیں تو وہ بھی اس طرح مٹھائی اور مزدور لے کر آئی تھیں۔ کیسا خوشگی مرحلہ ہوتا ہے وہ! مگر جوں جوں مکان بنتا جاتا ہے، پیسہ کم ہوتا جاتا ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ ان کی میاں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہ سردردی مول نہیں لے سکتے، خود میں ہمت ہے تو بنا لو، اس لیے وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے مکان بنوا رہی تھیں۔ گو کہ وہ تھک گئی تھیں مگر اظہار نہ کرتی تھیں۔ وہ گیٹ کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ سورج مغرب کی سمت چلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا چھجا سا بنا کر پھر ساتھ والے لوگوں کی طرف دیکھنے لگیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، پڑوس اچھا ہو تو وقت اچھا گزر جاتا ہے، بلکہ زندگی بھی اچھی گزر جاتی ہے۔ لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ قبر میں بھی نیک ہمسایہ میسر آئے۔ اب پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ملنے ملانے پہ ہی معلوم ہوگا۔ ان کا جی چاہا کہ ٹہلتی ہوئی ان کی طرف چلی جائیں اور ابھی سے شناسائی کا چکر چلائیں، مگر پھر انہیں اس میں اپنی سب کی محسوس ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے یہاں آئی تھی، اسی لیے نوراد خاتون کا فرض تھا کہ وہ خود ان کی جانب آتیں۔ یہ سوچ کر وہ پھر اندر چلی گئیں۔
1 گھنٹے کے بعد جب وہ تھکی ہاری اپنی موٹر کی طرف بڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے دوسرے کنارے پہ ساتھ والوں کی موٹر کھڑی ہے اور مٹھائی تقسیم کرنے والی خاتون بمشکل اپنا بوجھ سنبھالے بھر بھری زمین میں دھنستے ہوئے پاؤں نکال دی اپنی موٹر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ حتیٰ کہ وہ قریب آ گئیں اور اپنی موٹر کے پاس پہنچ کر انہوں نے پہلی خاتون کی طرف دیکھا، پھر دونوں مبہوت ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ پہلی خاتون جلدی سے ان کے قریب پہنچی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، اللہ یہ تم ہو ٹینا؟ دوسری خاتون جنہیں ٹینا کہہ کر پکارا گیا تھا آنکھیں سے کوڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور چیخنے والے انداز میں بولی، ارے وحیدہ، وحیدہ تم ہو؟ ایک لمحے تک دونوں بازو پھیلائے ہوئی کھڑی رہیں، پھر فلمی انداز میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ توبہ کتنے عرصے کے بعد تمہیں دیکھا ہے؟ اندازہ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا؟ وحیدہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے تقریباً 9 سال بعد ہم ملے ہیں، ٹینا بولی۔ ہاں مجھے یاد ہے جب ہماری پوسٹنگ پشاور ہوئی تھی اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ ہاں، ٹینا بولی۔ پھر غالباً تم لوگ لیبیا چلے گئے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے، اگر کوئی چند مہینوں کے لیے بھی ملک سے باہر چلا جائے گا تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں، ٹینا نے ہنس کر کہا، زندگی دن بدن مصروف ہوتی جا رہی ہے، کسی کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ویسے اچھے لوگ زندگی میں ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ اچھا تو یہ پلاٹ تم نے لیا ہے؟ وحیدہ بیگم نے اپنے برابر والے پلاٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں عرصے سے احسان کی پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن اب ریٹائر ہو کر انہیں خیال آیا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم پھر اکٹھے ہو جائیں گے اور باقی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، ٹینا نے کہا۔ ہاں واقعی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ تعلقات کی کشش کبھی نہ کبھی دوبارہ ایک دوسرے کو قریب لے آتی ہے، ٹینا مسکراتے ہوئے بولی۔ سچ میں بہت گھبرا رہی تھی، ابھی تو کالونی بھی مکمل نہیں ہوئی، دعا کرتی تھی کہ کوئی اچھا ہمسایہ مل جائے۔ بھئی تمہاری تو دعائیں قبول ہونے لگی ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ وحیدہ بیگم ٹینا کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تم موٹی ہو گئی ہو ٹینا، حالانکہ پوری کالونی میں تو انتہائی اسمارٹ عورت ہوا کرتی تھیں۔ وہ زمانہ اور تھا وحیدہ، اور تیری ایکسل سائیکل تو ٹرانسفر کے وقت ہر سامان سے پہلے جایا کرتی تھی، کہاں گئی وہ ایکسل سائیکل؟ احسان بھائی اس سے بہت چڑا کرتے تھے، یاد ہے وہ اکثر کہتے تھے کہ ٹینا کا بس چلے تو وہ رات کو بھی سائیکل کو مسحری پر لے کر بیٹھ لیٹے۔ ہاں، ٹینا اور وحیدہ نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ یاد ہے انہوں نے سائیکل کے ساتھ میرے رومانس کی کہانی بھی جوڑی تھی، لیکن میں انہیں چڑھانے کے لیے انتہائی اور وقتوں میں ایکسرسائز کرنے لگتی تھی۔ پر کہاں گئی وہ تیری پتلی کمر جس کی تو اتنی حفاظت کرتی تھی کہ 2 بچوں کے بعد فل سٹاپ لگا دیا؟ بس دوست، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وہ جوانی کا زمانہ تھا، اب پچھلے 5 سالوں سے کچھ بیمار بھی رہنے لگی ہوں۔ رومانزم کی تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے میرا جسم پھولنے لگا ہے، جوڑوں میں بہت تکلیف رہتی ہے۔ قدرے توقع کے بعد ٹینا ہنس کر بولی، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کو اپنے آپ سے ہار ماننا پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے مجھے مان لینی چاہیے ہار۔ ہاں، وحیدہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کیا حال ہے تیرے بچوں کا، کیسے ہیں؟ ڈیوڈ نے تو خیر سے MSc کر لیا ہے۔ اچھا، وحیدہ بیگم خوش ہو کر بولی، اتنا بڑا ہو گیا ڈیوڈ؟ ارے اسے تو MSc کیے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا جاب نہیں ملا اور نہ ہی وہ ٹک کر کام کرتا ہے، مجھے تو اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ تم نے اسے فوج میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ تمہیں یاد نہیں وہ تو بچپن میں کہا کرتا تھا میں فوجی نہیں بنوں گا، FSc کے بعد تو اس نے بالکل انکار کر دیا تھا، اس لیے ہم نے مجبور نہیں کیا، البتہ پیٹر نے جوائن کر لیا ہے۔ اچھا، کہاں ہے آج کل پیٹر؟ کاکول میں ٹریننگ کر رہا ہے۔ خوب، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ نہیں میں نے کیا کرنا تھا، آج کل کے بچے تو بس اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی نہ مانو تو بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ ہاں مگر وقت آنے پہ خود سنبھل جاتے ہیں، وحیدہ بولی۔ اس لیے تو میں اور احسان زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے، رفتہ رفتہ خود ہی سیٹل ہو جائیں گے۔ تم سناؤ تمہاری بچیوں کا کیا حال ہے؟ ٹینا کو جیسے ایک دم یاد آ گیا۔ نیک کی تو میں نے شادی کر دی ہے۔ اچھا، اب ٹینا کی حیران ہونے کی باری تھی۔ کب، کہاں، کس کے ساتھ؟ 3 سال ہوئے، اپنے بھانجے کے ساتھ، وہ شارجہ میں ہے اور وہاں اس کا فرنیچر کا کاروبار ہے۔ اچھا کیا، ٹینا بولی، بچیوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے۔ گھر کا لڑکا تھا، وہ لوگ بھی زور دے رہے تھے، دراصل میں بچپن میں ہی ہاں کر بیٹھی تھی۔ بہت اچھا کیا، اللہ مبارک کرے۔ ارے میں تو ایک عدد نواسی کی نانی بھی بن چکی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹینا نے وحیدہ کے مسرور چہرے پر وہ روشنی دیکھی جو پچھلے کئی برسوں میں نظر نہ آئی تھی۔ اللہ نے تمہاری مراد پوری کر دی۔ ہاں، وحیدہ عرفان ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اچانک ٹینا کو احساس ہوا کہ انہوں نے انجانے میں وحیدہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وحیدہ بیگم کو آخر وقت تک حسرت رہی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا ہو، مگر عجیب اتفاق تھا ان کے ہاں صرف 2 لڑکیاں ہی ہوئیں۔ بچے تو پورے 11 ہوئے تھے، مگر زندہ صرف 2 ہی لڑکیاں رہیں۔ نیک کی پیدائش کے بعد مسلسل ان کے بچے ضائع ہوتے رہے، ان پر ستم ظریفی یہ کہ وہ سب لڑکے ہوتے تھے۔ ایک لڑکا تو پیدائش کے چند منٹوں بعد فوت ہوا تھا، جس کا وحیدہ عرفان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ پھر 10 سال بعد ان کی دوسری لڑکی ہوئی۔ ساری کالونی جانتی تھی وحیدہ عرفان کو لڑکے کی بہت چاہت ہے، حتیٰ کہ تعویذ کرائے، وظیفے پڑھے، ہر پیر فقیر سے دعا بھی کرائی، لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ دوسری بیٹی چونکہ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد ہوئی تھی، اس لیے اسے بہت چاہتی تھی،
5 سال تک انہوں نے اسے لڑکوں کے کپڑے پہنائے اور بالوں کے سٹائل سے بھی لڑکا بنائے رکھا۔ وہ تو جب اسکول میں داخل کرایا تو سب نے لان تان کی کہ لڑکی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں اسے زیادہ تر پتلون اور شرٹ میں ملبوس رکھتی تھیں۔ دوسری لڑکی کے بعد بھی ان کے 4 بچے ضائع ہوئے، پھر انہیں صبر آ گیا۔ اپنی بیٹی کے ہاں پہلا لڑکا ہونے کی یقیناً انہیں خوشی ہوئی ہوگی، لیکن ٹینا کو احساس ہوا کہ ابھی اپنی محرومی کا غم ان کے دل سے نہیں گیا، اس لیے وہ خوش دلی سے موضوع بدل کر بولی، وہ کیا نام ہے تمہاری دوسری بیٹی کا؟ ہاں، پاری۔ کیسی ہے پاری؟ پاری تو میڈیکل کالج میں ہے۔ اچھا، ٹینا حیرت سے بولی، تو بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہی ہو؟ بھائی وہی تمہاری والی بات، میں کون ہوتی ہوں دخل اندازی کرنے والی؟ FSC میں اس نے اسکالرشپ لی تھی، کہتی تھی میڈیکل کالج میں بآسانی داخلہ مل سکتا ہے، تو آپ کیوں میرا چانس مارتی ہیں؟ اب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں ہے۔ یہیں لاہور میں ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی تو اس نے نشتر میڈیکل کالج ملتان میں داخلہ لے لیا۔ ویسے داخلہ تو اسے یہاں بھی مل جاتا، اس کی سہیلیاں ملتان چلی گئیں تو اس نے بھی وہیں جانا پسند کیا۔ اچھا، تو آج کل تم تنہا ہو؟ بس بوڑھی بوڑھا تنہا ہی رہ جاتے ہیں۔ بھائی صاحب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آج کل فورتھ سینٹیمن میں ہے۔ اور تم ان کے آرام کا خیال رکھنے کی بجائے یہاں پھر رہی ہو؟ پھر کہاں رہی ہوں، یہاں بھی ان کے لیے مکان ہی بنوا رہی ہوں تاکہ 2 سال بعد آرام سے رہ سکیں۔ پھر تو اتنی ہمت بھی نہ ہوگی، ویسے انہیں تنہا رہنے کی عادت ہے، انہیں اپنے کام سے بہت پیار ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، ٹینا بولی۔ احسان بھائی ریٹائر ہو گئے کیا؟ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کچھ عرصے کے لیے چھٹی لی تھی لیکن پھر ریٹائرمنٹ قریب آ گئی۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ یہاں چاؤنے میں ہی الیکٹریکل اپلائنس کی ایک بہت بڑا اسٹور کھولا ہے، بس خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ ہے۔ نہیں بھائی، ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے، جمع پونجی تو مکان پہ لگ جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ دونوں کے چہرے پہ پچھلی عمر کا دکھ امڈ آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں خاموش رہیں، پھر وحیدہ عرفان نے سکوت توڑا۔ کب تک شروع کری ہو اپنا مکان؟ بس نقشہ بنوا لیا ہے، آج بنیادیں کھدوانے آئی تھی۔ اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہے مگر ہمت کر لی ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، اب بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ اس میں رہ کر باقی ماندہ بھی بنوا لوں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، پہلے 2 کمرے بنوا لوں پھر اس میں رہ کر سارا گھر مکمل کروا لوں۔ بڑا نیک خیال ہے، اللہ تمہارا آنا مبارک کرے۔ گھر جادو سے نہیں بن جاتے، بڑے صبر آزما انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ، ٹینا نے کہا۔ اسی وقت انہیں ہاتھ میں پکڑی ہوئے ڈبے کا خیال آ گیا، جلدی سے وحیدہ عرفان کے آگے کرتی ہوئی بولی، اوہ تم بھی منہ میٹھا کر لو، بس ایک لڈو رہ گیا ہے، شاید تمہاری نصیب ہی کا تھا۔ اب میرے نصیب میں لڈو کہاں، مگر تمہاری خوشی کے لیے تھوڑا سا چکھ لیتی ہوں۔ وحیدہ عرفان نے تھوڑا سا لڈو توڑا۔ کیوں؟ ٹینا نے پوچھا۔ وہی شوگر پرابلم۔ اوہو، کب ہوئی ہے؟ 3 سال ہوئے، بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، اگر کچھ نہ ہو تو اسے بڑھاپا کون کہے؟ دونوں پھیکے سے انداز میں ہنستی۔ آؤ میرے ساتھ چائے کا ایک کپ پیتے ہیں، وحیدہ عرفان نے کہا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بری طرح تھک گئی ہوں۔ کہاں رہ رہی ہو تم؟ ٹینا نے پوچھا۔ شیرپاؤ پل کے قریب میری ایک کزن رہتی ہے، آج کل اس کے ہاں ٹھہری ہوئی ہوں۔ بس رنگ و روغن ہو جائے تو یہاں شفٹ ہو جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں آج تو معاف کرو، احسان میرے انتظار کر رہے ہوں گے، جب تم یہاں آ جاؤ گی تو پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کروں گی۔ اگر گھر میں بیٹھ کر چائے پینا شرط ہے تو وہ میں تمہیں کل ہی پلا دوں۔ تمہیں پتہ ہے میرا کچن تو بالکل مکمل ہو چکا ہے، کچن خوبصورت اور مکمل بنانا اس وقت بھی تمہاری تمنا تھی۔ میں نے وہاں چائے کے برتن بھی رکھ دیے ہیں، اس وقت تو دیر ہو گئی ہے، اگر تم کل آؤ گی تو میں تمہیں اپنا گھر بھی دکھاؤں گی۔ ضرور دیکھوں گی، ٹینا نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر وحیدہ عرفان بھی انہیں خداحافظ کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ کتنا عجیب اور خوبصورت اتفاق ہے کہ ٹینا اگروال سے زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ضرور ہو جاتی۔ بیگم وحیدہ عرفان سوچ رہی تھیں، وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھا کرتی تھیں اور ایک ہی ساتھ BA کیا تھا۔ اس زمانے میں ٹینا ایک معمولی سی اسٹوڈنٹ تھی، پرسنالٹی بھی کوئی خاص نہیں تھی، ان لڑکیوں کا علیحدہ گروپ ہوا کرتا تھا اور وحیدہ وقار دوسرے گروپ کی قائد تھی۔ وہ چونکہ اپنے کالج کی بیسٹ ایتھلیٹ تھی اس لیے نمایاں تھی اور پورا کالج اسے جانتا تھا۔ وحیدہ کی شادی فوج کے کیپٹن سے ہو گئی تھی۔ ایک شام جب اچانک ٹینا کو اپنے پڑوس میں دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئیں، دونوں اس طرح ملی جیسے بچپن کی بچھڑی ہوئی سہیلیاں ہوں۔ دراصل ماضی ہر ایک کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے، جب لوگ بچپن یا ماضی سے دور ہو جاتے ہیں تو اس وقت کی یادیں قریب آ جاتی ہیں۔ شادی کے بعد اگر میکے سے متعلق کوئی ایسی عورت مل جائے جسے اس زمانے میں سخت ناپسند کرتے تھے تو بھی اسے گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ٹینا کا شوہر احسان اگروال اس وقت میجر تھا، مگر بیویوں کی دوستی سے دونوں کے شوہر بھی افسری اور ماتحتی کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ بہتری یہ ہوئی کہ دونوں انفینٹری میں تھے، اسی لیے دفتری معاملات بھی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ٹینا اور وحیدہ تو ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئی تھیں کہ انہیں ہنسوں کا جوڑا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میس میں کوئی ڈنر ہو یا CSD شاپ میں کوئی نیا اسٹاک آیا ہو، دونوں ساتھ ہی ساتھ رہتیں۔ دونوں ہی ہنسمکھ اور خوش مزاج تھیں، اس لیے جلد ہی اپنے گروہ میں اپنی ہم ذوق خواتین کو اکٹھا کر لیتیں۔ پروگرام بنائے جاتے، جس کو جو چیز بنانا آتی وہ باقیوں کو سکھا دیتی، مگر کھانے کے معاملے میں اب تک کسی نے ٹیگن اگروال کو مات نہیں کیا تھا۔
وہ غیر ملکی کھانے بھی نہایت عمدگی سے پکا لیتیں۔ اس کے والدین کچھ عرصے تک میکسیکو اور ایران میں رہے تھے، اسی لیے اپنی ممی سے ان ملکوں کے خاص خاص کھانے پکانا سیکھ لیے تھے۔ وحیدہ عرفان ویسے بھی بہت تیز ترار خاتون تھیں۔ سردیوں میں جب ان کے شوہر اسکیم پہ چلے جاتے تو وہ ان لمبی راتوں کو ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ کالونی کی عورتوں کو بلا کر ٹینا سے 2 سوتی کے نمونے سیکھا کرتی تھیں۔ ہر فوجی کالونی میں ٹینا اگروال ہی نے سب سے پہلے 2 سوتی سینریاں کاٹ کر اسکرین بنانے کا رواج کر ڈالا تھا۔ وہ 2 سوتی کے صوفے کور، ٹی کوزیاں اور بیڈ شیٹس بھی بہت اچھی بناتی تھیں۔ کسی کے ہاں پارٹی ہو تو گلاب جامن بنوانے کے لیے فوراً ٹینا کو بلوایا جاتا۔ جب کاغذ اور کپڑے کے پھول بنانے کا رواج ہوا تو ٹینا سب سے پہلے لاہور میں سیکھ کر گئیں اور پھر اپنے محلے میں سب خواتین کو سکھانا شروع کر دیے۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھتی رہی، لیکن اس دوران میں سب سے دلچسپ پہلے اتفاقات یہ ہوتے رہے کہ جہاں بھی احسان اگروال کا ٹرانسفر ہوتا، جلد یا بدیر عرفان اللہ صاحب بھی بما فیملی وہیں پہنچ جاتے اور دونوں مل کر پھر کالونی کو رنگ آمیز کرنے لگتی۔ دونوں خاندانوں کی ترقیاں بھی آگے پیچھے ہوتی رہیں، تبدیلیاں بھی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستیاں بھی پروان چڑھتی رہیں اور کسی نہ کسی موڑ پہ آ کر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ بس ایک بار ایسا ہوا کہ عرفان اللہ صاحب کا ٹرانسفر پشاور ہو گیا اور احسان اگروال کو کھاریاں بھیج دیا گیا۔ وہ دونوں سہیلیوں کو اس صدمہ پہنچا، لیکن پھر بھی چھٹیوں کے دنوں میں وہ ایک دوسرے کے یہاں چلی جاتی، مگر وہ پہلے جیسا مزہ نہ تھا۔ پھر 3 سال بعد عرفان اللہ صاحب کو لیبیا بھیج دیا گیا۔ احسان اگروال کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ ملازمت چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی 2 سال تک وہیں رہے۔ اب انہیں بھی وطن آئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور اب یہ کیسا عجب میل تھا کہ دونوں نے ساتھ ساتھ زمین خریدی تھی اور ساری زندگی کا ساتھ ہو گیا تھا۔ وحیدہ عرفان کو اس بات سے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ ان کی پیاری سہیلی اب ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی، حالانکہ دونوں میں عقائد کا بعد تھا، لیکن دوستی میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ بڑھاپے میں صرف ایسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا دکھ درد سن سکیں، جن کے پاس آپ کے لیے تھوڑا سا وقت ہو، اور ان دونوں کے مسائل بھی ایک ہی تھے۔ مختصراً اولاد تھی۔ وقت اچھا گزر جانے کے احساس سے وحیدہ عرفان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج پھر ٹینا اگروال وحیدہ عرفان کے گھر آئی تھیں اور دونوں اوپر والے ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ شروع نومبر کے دن تھے، ہلکی ہلکی سردی شروع ہو گئی تھی۔ وحیدہ عرفان کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ آج کل اوپر والے پورشن میں ان کی رہائش تھی اور نچلے حصے کو فرنش کر رہی تھیں۔ انٹیریئر ڈیکوریشن کا انہیں ہمیشہ سے شوق تھا، اس لیے کسی اور سے مدد نہیں لی تھی، اور اب دونوں ٹینا اگروال میسر آ گئی تھیں۔ بات بات میں ان سے مشورے ہو رہے تھے۔ پچھلے 3 مہینوں میں بھی ٹینا اگروال نے ہمت نہیں ہاری تھی، سارے گھر پہ چھتیں ڈلوائی تھیں اور اب ان کے سوکھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویسے انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا، ذرا دور کونے میں 2 سرونٹ کوارٹرز بھی بنوائے تھے۔ آج کل ان کا پلستر ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ایک باتھ روم اور ایک کچن بھی بنوا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا فی الحال وہ ان سرونٹ کوارٹرز میں رہ کر مکان بنواتی رہیں گی اور کرائے کا مکان چھوڑ دیں گی۔ وحید عرفان نے کئی بار کہا تھا، ٹینا تم میرے یہاں آ جاؤ تو بالکل اکیلی ہو، عرفان ملازمت پر ہوتے ہیں، پاری ہاسٹل میں ہے اور تم بھی صرف میاں بیوی ہو، ایک بیڈ روم مجھ سے لے لو اور مزے سے رہو، جب تمہارا گھر مکمل ہو جائے تو چلی جانا۔ مگر ٹینا نے بڑی انکساری سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، احسان صدا کے بیمار ہے، ان کا پرہیزی کھانا پکتا ہے، اور پھر ہمارے بے شمار رشتے دار ملنے آتے ہیں۔ ڈیوڈ ان دنوں کراچی گیا ہوا ہے، جب وہ آتا ہے تو دوستوں کی فوج جمع رہتی ہے، ان کی بےہودگیوں میں برداشت نہیں کر سکتی، تم کیسے کرو گی؟ ارے تو میں کون سا اپنے ساتھ رہنے کو کہہ رہی ہوں، ادھر والا بیڈ روم تو سارے گھر سے علیحدہ ہے، تم وہ لے لو، اس کے زینے میں باہر کی طرف نکلوا دیتی ہوں، جس طرف چاہو رہو۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ٹینا اگروال ان کا ہاتھ تھام کر بولیں، بس اب جت گئی ہوں، زور لگا کر 2 کمرے بنوا لوں گی، تم تو معلوم ہی ہے کہ احسان کو آسرا مل جائے تو وہیں ڈھیر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں احسان بھائی بہت اچھے ہیں، تم خواہ مخواہ ان پہ الزام لگا رہی ہو۔ ٹینا اگروال ان کے یہاں رہنے پہ رضامند تو نہیں ہوئی، مگر ہر شام کو چائے پینے آ جاتی، کبھی کبھی دوپہر کو آرام کر لیتی تھیں، پھر فون کرنے اور مشورہ لینے بھی آ جاتی، کبھی کبھار احسان بھی آ جایا کرتے تھے۔ اب وہ بڑے منکسر المزاج اور حلیم الطبع ہو گئے تھے، پھر سب مل کر پرانے دنوں کی یاد کیا کرتے تھے۔ ویدا، تمہیں یاد ہے وہ عارف صاحب، کرنل عارف، ان کی بیوی سمیرہ کتنی اچھی تھی۔ ہاں ہاں، اس قریب کو کینسر ہو گیا تھا۔ اوفو، وحیدہ عرفان بڑے رن سے بولی، بہت ہی نفیس اور نیک عورت تھیں، بیچاری کو کینسر نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، کرنل نے کون سی کسر اٹھا رکھی تھی؟ ہاں واقعی، وحیدہ عرفان بولی، اس خبیث نے تو فوراً دوسری شادی کر لی ہوگی، اور کیا تیسرے مہینے ہی ایک واہیات سی عورت کو گھر لے آیا تھا۔ اور پھر بچے؟ وحیدہ عرفان نے حیرت سے پوچھا۔ بس بچوں کا کچھ مت پوچھو، ان کے بچوں کو دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا اور ہمیشہ میں دل میں کہتی تھی، او گاڈ کسی بچے کی ماں نہ مرے۔ باپ نے کبھی پلٹ کر ان کی خبر نہ لی تو ستیلی ماں کو وہ کیوں اچھے لگتے؟ بڑی لڑکی میٹرک میں تھی، اسے اسکول سے اٹھا کر گھر کے کام کاج پہ لگا دیا، دوسری لڑکی 5ویں میں تھی اور لڑکا دوسری میں، کوئی ان بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتا تھا، پتہ نہیں ان بچوں کا اب کیا حشر ہوا ہوگا۔
ٹینا، تمہیں یاد ہے وہ نسرین احمد، میجر احمد کی بیوی؟ کس قدر لڑائی ہوا کرتی تھی دونوں میاں بیوی میں، لگتا تھا بس اب طلاق ہوئی ہوئی کہ ہوئی۔ آخرکار ان میں طلاق ہو گئی تھی، ٹینا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا کیسی ہوئی؟ وحیدہ عرفان نے تعجب سے پوچھا۔ احمد صاحب نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور کوئی کاروبار شروع کر دیا تھا، پھر تو کوئی روکنے والا نہ رہا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے نسرین کو طلاق دی اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اوفو، بیچاری نسرین۔ دیدا، اس کا بھی تو قصور تھا، زبان بہت چلاتی تھی، شوہر اس کا ذرا سا بھی ادب بھی تو نہیں کیا کرتی تھی۔ احمد کو جس بات پہ غصہ آتا تھا وہ یہ تھی کہ مردوں کو بہت لبھایا کرتی تھی۔ نہیں، احمد ویسے بھی شکی مزاج شخص تھا، اب دیکھو نا ہماری سوشل لائف تو ایسی ہی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہنس کر ملنا پڑتا ہے، اگر مرد میں حوصلہ نہیں تو اپنی بیوی کو سرکل میں لائی ہی نہ۔ ویسے عجیب آدمی تھا وہ احمد بھی۔ ارے وہ جو میجر شوکت پر غیبن کا ایک کیس بنا تھا، اس کا کیا بنا؟ ابھی تک چل رہا ہے، ٹینا نے ہنس کر کہا، ویسے بیچاری کی نوکری جاتی رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کے سب لوگ کہاں ہوں گے، کچھ تو ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ تبریزی صاحب یاد ہے جن کی بیگم بہت خوبصورت تھی؟ ہاں ہاں، وہ اب جنرل ہیں۔ اچھا ملاقات ہوئی تمہاری؟ نہیں، ہم تو لندن چلے گئے، واپس آ کر کسی سے ملنا ہی نہیں ہوا، بس گھریلو پریشانیوں نے ہی اس فیلڈ سے نکال دیا۔ پھر تھوڑی خاموشی رہی اور دونوں چائے پیتی رہیں، پھر وحیدہ عرفان بولی، یہ ڈیوڈ کراچی کیوں گیا ہے؟ ایک جاب کے سلسلے میں، ٹینا گروال چائے کا گھونٹ لے کر بولی، وہاں اپلائی کیا ہوا تھا، کہہ رہا تھا اچھا جاب ہے لیکن نہیں چاہتی کہ وہ کراچی ملازمت کرے اور بیچارے ہم دونوں میاں بیوی اکیلے پڑے رہیں۔ یہ ظاہر ہے جب پیٹر آ جائے گا تو وہ بھی اپنی ملازمت کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہے گا، مگر ڈیوڈ کب مانتا ہے؟ اسے چھوٹی موٹی ملازمت تو پسند ہی نہیں ہے، بس چاہتا ہے اسے لارڈ صاحب کی نوکری مل جائے۔ پہلے پہل تو ہر جگہ تنخواہ کم ہوتی ہے، سہولتیں بھی کم ہوتی ہیں، مگر 2-4 سال نوکری کرنے کے بعد ہی آدمی کو ساری آسائشیں میسر آتی ہیں۔ مگر وہ تو چاہتا ہے ایک دم ہی 20,000 روپے تنخواہ ہو، موٹر بنگلہ ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہاں تو 30-30 سال لگ جاتے ہیں اور آدمی ماتحت ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات ماتحت ہی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے، وحیدہ عرفان آہستہ سے بولیں، آج کل سب لڑکوں کا یہی حال ہے، میری بہن کا بیٹا بالکل ایسا ہی ہے، کسی بڑی ملازمت کے انتظار میں سب موقع گنوا رہا ہے، آخر چھوٹی ملازمت بھی ایک دن بڑی بن جاتی ہے۔ لیکن ڈیوڈ کو تو بس ایک ہی جنون ہے، باہر بھیج دو، امریکہ بھیج دو۔ ٹینا، یہ صرف ڈیوڈ کا جنون نہیں ہے، ہمارے ملک کے ہر شخص اس جنون میں مبتلا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ وبا کیسے پھیل گئی، تعلیم یافتہ لوگوں سے لے کر نچلے طبقے کے جاہل آدمی تک سب باہر چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور صبح میری جمع دارنی آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس کا بڑا بیٹا کسی صاحب کے ساتھ دبئی چلا گیا ہے، میرے مالی کے 2 بیٹے کویت میں ہیں۔ ذرا اونچی آواز میں بات کروں تو کہتا ہے مجھے نوکری کی ضرورت نہیں، اب بیٹوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ 2-4 روز ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا بیگم صاحبہ ابھی تک آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے، میرے بچوں نے تو مجھے کلر ٹی وی بھیجا ہے، اب میں نے ان سے فرمائش کی ہے کہ VCR بھیجیں۔ ریئلی؟ ٹینا اگروال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سو سیڈ، اداسی سے بولیں، یہ اندازہ ہو گیا ان لوگوں کا، تبھی تو گھر گھر میں VCR اور ڈش انٹینا نظر آ رہے ہیں۔ مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ گھر میں لگژریز لانے کے لیے ان کے عزیزوں کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کتنا بے عزت ہونا پڑتا ہے اور وہاں کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، ٹینا بولی، ایک بار لندن ایئرپورٹ پہ میری ملاقات ایک سڑکیں صاف کرنے والے سے ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ان ملکوں میں آ کر ایسے گندے کام کرتے ہو، سڑکیں اور فلش صاف کرتے ہو اور یہاں سب تمہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن تم اپنے ملک میں اتنی شان سے کیوں جاتے ہو؟ وہاں کے لوگوں کو اپنی حقیقت کیوں نہیں بتاتے تاکہ دوسرے غریب لوگ اپنی ماں کے کنگن بیچ کر یہاں آنے کی کوشش نہ کریں؟ وہ میں نے خیز انداز میں مسکرا کر بولا، بیگم صاحبہ یہ سب بتانے سے ہمارا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم قسطوں پر بے شمار چیزیں خرید کر 2-3 سال بعد اپنے وطن جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ شہزادوں کا سا سلوک کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے بتائیں کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ آخر تم لوگوں میں سے کوئی تو زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ تو وہ آدمی میں کیوں بنوں؟ کوئی اپنا بھانڈا خود نہیں پھوڑتا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ اب ہم تو کسی کو سمجھانے سے رہے، وحیدہ عرفان بولی، یہاں جو بھی خانسامہ آتا ہے جیب میں پاسپورٹ ڈالے ہوئی آتا ہے، جو ہی اسے موقع ملتا ہے بھاگ جاتا ہے اور صاف کہہ جاتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی باہر لے جا رہا ہے، اب میں کام پر نہیں آؤں گا۔ ادھر اخبارات آئے دن ایسی خبریں چھپتی ہیں کہ دھوکے سے لوگ دوسرے ملکوں میں لے گئے اور وہاں جا کر بیچ بازار میں چھوڑ آئے۔ ایسے واقعات سن کر بھی تو لوگ سبق حاصل نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ ہمیں بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک چوہا بلی والی دوڑ ہے، ساری دنیا اس دوڑ میں شامل ہے، مگر اندھا دھند دوڑنا بھی ٹھیک نہیں، ٹھوکر کھا کر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں نے ڈیوڈ کو بہت سمجھایا کہ ماشاءاللہ جوان ہو، صحت مند ہو، کچھ عرصے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھو اور محنت سے اس دکان کو اسٹور میں بدل دو، پھر میں تمہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں باہر بھیج دوں گی، بجلی کی چیزیں اور موٹروں کے فاضل پرزوں کا کاروبار شروع کر دینا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دکاندار بن کر نہیں بیٹھ سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ میں اس کے لیے کوئی بہت بڑی اسامی خالی ہے۔ تو تم اسے کب تک روکو گی ٹینا؟ ہاں، اولاد کو سمجھایا تو جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا۔ میری ایک کزن جوائس آج کل امریکہ میں ہے، اس کا بیٹا ڈیوڈ کا ہی ہم عمر ہے، وہی کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ۔
وحید عرفان تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر بولی، ممکن ہے کراچی والا جاب اسے پسند آ جائے اور وہ وہیں ٹک جائے، اس لیے تو میں نے اسے کراچی بھیج دیا، سوچا امریکہ سے تو کراچی بہتر ہے۔ پیٹر کے خط وغیرہ تو آئے ہوں گے؟ ہاں، پیٹر پیارا بچہ ہے، ہی از اے جیم، اتنی ہمدردی رکھتا ہے ہم دونوں سے، ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ پاپا تم آرام کرو، تم ایک اٹیک ہو چکا ہے، ڈیوڈ سے کہو وہ دکان سنبھالے، مگر میں پیٹر کو اسی طرح چلنے دوں گی، وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ ٹینا اگروال قدرے توقف سے بولی، تم نے بتایا تھا نیک آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا خط آیا تھا، میرا خیال ہے اس کا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، اس نے لکھا تھا کہ آج کل طبیعت بہت خراب رہتی ہے، کچھ دنوں کے لیے آ جاؤں، پھر میں نے فون پر بات کی تو پتہ چلا ابھی تیسرا مہینہ ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا ابھی مت آؤ، 7ویں مہینے میں آ جانا اور پھر 6 مہینے یہاں رہنا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد عورت اس قابل کہاں رہتی ہے کہ گھر کا کام کر سکے؟ یہ تم نے ٹھیک مشورہ دیا اسے، بیچاری مان گئی، نیک کی سعادتیں بہت معصوم ہے، ہمیشہ بات مان جاتی ہے۔ میں نے پڑھائی چھڑوا کر شادی کر دی تو بیچاری نے سر چکا دیا، حالانکہ عرفان کو یہ رشتہ پسند نہ تھا اور وہ بھی اس کی شادی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، ان کا خیال ہے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے۔ چلو اچھا ہے، پاری پر کسر نکال لیں گے۔ اور پاری میری کب سنتی ہے، باپ کی شے ملی ہوئی ہے۔ ویدا، ٹینا اگروال بولی، یہ اولاد بھی کتنا عجیب چیز ہوتی ہے۔ ہاں، ویدا عرفان نے ٹھنڈی سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کتنے مختلف ہوا کرتے تھے، ٹینا اگروال یاد کرتی ہوئے بولی، ہر وقت والدین کے سر پہ سوار رہا کرتے تھے، لڑ لڑ کر اپنی خواہشات مناتے تھے، جب کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو کتنا شور مچاتے تھے۔ ہاں، ایسے لگتا ہے کہ ان کی اولاد ہو کر ہم نے انہیں خرید لیا ہے، اب انہیں ہمارے اشارے پر چلنا ہوگا۔ وحیدہ عرفان مسکرا کر رہ گئیں، اور میں نے بھی ممی ڈیڈی کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ڈیڈی مجھے آگے پڑھانا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ عورت کا کریئر ضرور ہونا چاہیے، مگر انہی دنوں میری ملاقات احسان سے ہو گئی۔ احسان اس وقت لیفٹیننٹ تھے، بہت عرصے تک ہمارا رومانس چلتا رہا، اور جب احسان کیپٹن ہو گئے تو ممی نے کسی نہ کسی طرح ڈیڈی کو منا ہی لیا۔ ہم کس کس طرح والدین کو مجبور کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے والدین کتنے اچھے تھے کہ بھی ماتھے پہ شکر نہیں لاتے تھے، کبھی ہمیں برا بھلا نہ کہا۔ وہ نیک روحیں تھیں ٹینا۔ پرویدہ، ہم والدین نہیں ہیں؟ ہمارے بچے ضد کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے انداز میں کیوں نہیں سوچتے، یہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ڈھل جاتے، ہمیں الزام ہے کہ وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ دراصل ہم پڑھے لکھے والدین ہیں، وحیدہ عرفان تنزن بولی۔ ہاں، بس یہاں پر میں ہار مان جاتی ہوں اور سوچتی ہوں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ مجبور کریں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، دیکھو نا، ہم تو بس اب بھر بھری دیواروں کی مانند ہیں، یہ زمانہ ان کا ہے، یہ دنیا ان کی ہے۔ اور تم جانو، وحیدہ عرفان بولی، ہر نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہاں ڈیئر، ٹینا اگروال نے اپنے بالوں کا جوڑا کھول کر پھر سمیٹنا شروع کر دیا۔ مگر بھائی، والدین اولاد سے کتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ قوانین قدرت ہیں ڈارلنگ، اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے خود سر اور آوارہ نہیں۔ ہاں بہن، اوباش اولاد کا دکھ والدین کو مار ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش میری بھی کوئی لڑکی ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہاں ویدا، لڑکی اپنی ماں کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، لڑکے تو آخری عمر میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلاخر یہ لڑکیاں ہی کام آتی ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں، مجھے دیکھو، میں سوچا کرتی ہوں کاش ہمارا کوئی لڑکا ہوتا تو عرفان اس عمر میں یوں مشقت نہ کر رہے ہوتے، لڑکا باپ کا بازو بن جاتا ہے۔ ٹینا اگروال بے اختیار ہنسنے لگیں۔ ویدا، ہم سب پاگل ہیں، ہم ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، مگر اس چیز پہ قناعت نہیں کر لیتے جو ہمارے پاس ہے۔ کیا لڑکا کیا لڑکی، نیک ہوں، اطاعت شعار ہوں، خدمت گزار ہوں تو اچھے لگتے ہیں، ورنہ نگ خاندان لڑکی ہو یا لڑکا، ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی جہنم بنا دیتے ہیں، بس اللہ اس عذاب سے بچائے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، وحیدہ عرفان نے آہستہ سے کہا اور چائے کی ٹرالی کی طرف کھسکا دی۔ نیچے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو ٹینا اگروال اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میرا خیال ہے احسان آ گئے ہیں، اب میں چلوں؟ کبھی تو احسان بھائی کو ہمارے یہاں بھی 2 گھڑی بیٹھنے دیا کرو، وحیدہ عرفان انہیں گھورتی ہوئے بولی۔ اے، گھر بن جانے دو، سارا وقت ہی براجمان رہا کریں گے۔ دونوں آگے پیچھے جلدی نیچے پہنچ گئیں۔ لفافے اور پیکٹ اٹھاتے 2 لڑکیاں نیشنل اسٹیڈیم کے گول چکر سے نکلیں۔ دونوں نے نیلی جینز اور پنجابی کرتے پہن رکھے تھے، ایک لڑکی کے بال بے تحاشا لمبے تھے اور ایک رسی نما دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا، دوسری لڑکی کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ دوپٹے کی قید سے بھی آزاد تھی، دونوں چوئنگم چبا رہی تھیں۔ دونوں ایک ادا سے چلتی ہوئی باہر آئیں تو لمبے بالوں والی لڑکی سڑک کے کنارے ایک سرخ اسکوٹر کو کھڑا دیکھ کر رک گئی اور بولی، سنو، آؤ اسکوٹر لے کر بھاگ چلیں۔ گدی، سونو نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس کا اسکوٹر وہ تمہیں بخش دے گا؟ اسے کیا پتہ چلے گا؟ چلے گا کیوں نہیں، یہ اسکوٹر بے آواز تو نہیں ہے، اور پھر اس نے چور چور کا شور مچا دیا تو خود تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جائیں گے، عین ممکن ہے تم یہیں ایکسیڈنٹ کر بیٹھو۔ سونو، تمہاری یہ بڑی گندی عادت ہے، تم ہمیشہ بدگمانی کی باتیں کرتی ہو۔
अच्छा तो ऐसा करो, तुम इस स्कूटर पे बैठ जाओ ताकि इसका मालिक आए और झट तुम्हें अपने दिल में बिठा ले और ऐसा तसादुम हो जाए कि जो अक्सर हमारे यहाँ नॉवलों और फ़िल्मों में होता है। थैंक्स। लंबे बालों वाली लड़की ने सर के झटके से बालों को लहराया और स्कूटर के करीब पहुँच गई। सोनू, चाबी भी साथ लगी हुई है? हाँ, आपकी सहूलत के लिए। ज़रा बैठकर देखते हैं। उसने अपने पैकेट सोनू को थमा दिए और स्कूटर पे बैठ गई। सोनू आगे बढ़ती हुई बोली, पारी मैं आज रुकूंगी नहीं। तुम रास्ते में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती हो। मुझे रोज रोज इस तरह तमाशा बनना पसंद नहीं है। सोनू, ओ सोनू, पारी चिल्लाई। बस एक दफा पैर मार के स्टार्ट करूं और फिर भाग चलेंगे। मैं नहीं जानती, सोनू बोली। जो चाहे करो, मैं तो घर जा रही हूँ। पारी ने स्कूटर स्टार्ट भी नहीं किया था कि सामने वाली दुकान से एक नौजवान निकला। उसके पीछे एक और लड़का था। उसकी नजर अपने स्कूटर पे पड़ी तो चौंक कर बोला, यार ये मेरे स्कूटर पे कौन है? पारी ने उन दोनों की स्कूटर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसकी जान ही निकल गई। जल्दी से उतरी और तेज-तेज कदम उठाती सोनू के पास पहुँच गई और दोनों जल्दी ही सड़क पार कर ली। नालायक लड़की, अब वो दोनों तेरे पीछे आ रहे हैं, सोनू पलट कर देखती हुई बोली। चलो भाग चलें। कहाँ तक भागोगी? घर तो भी बहुत दूर है। तो क्या कर लेंगे हमारा? जो भी चाहे कर सकते हैं, ये दावत तुमने खुद दी है। जूता निकाल के मारूंगी अगर बोले तो। जी हाँ, तुम इन लड़कों को अच्छी तरह जानती हो। वो पूछेगा क्या समझकर मेरे स्कूटर पे बैठी थी और फिर वो जी चाहे समझे। ये सब समझने का तुमने खुद ही उसे मौका दिया है। सोचता होगा 12 लड़कियां हैं जो लड़कों को छेड़ती फिर रही हैं। हमने लड़कों को नहीं, स्कूटर को छेड़ा है। नाक इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है। अच्छा अच्छा, अम्मा भी ना बनो। जल्दी जल्दी चलो, अगली सड़क पे मुड़ जाएंगे। अगली सड़क हमारे घर को तो नहीं जाती। पागल, वहाँ आंटी आयशा रहती है ना, नताशा की अम्मी। थोड़ी देर के लिए उनके घर चले चलेंगे। इस तरह उन्हें हमारे घर का पता भी नहीं चलेगा और अपना मुंह के लेकर चले जाएंगे। अच्छा, फिर जल्दी उनके स्कूटर के करीब आवाज़ आ रही है। उसी वक्त चौराहे की लाल बत्ती रोशन हो गई। दोनों ने उसे तायीद गैबी जाना और दौड़कर सीधे हाथ की सड़क पे मुड़ गई। चौथा घर ही आंटी आयशा का था। गेट में दाखिल होते हुए उन्होंने देखा ट्रैफिक खुल गया और स्कूटर वाले इधर ही आ रहे हैं। दोनों ने कहका लगाया और भागती हुई अंदर चली गई। तोशी, तोशी, वो हंसती हुई किसी को पुकार रही थी। आंटी आयशा एकदम सामने आ गई। क्या हो गया लड़कियों तुम्हें? अंदर आ जाओ। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तोशी कहाँ है? टीवी देख रही है, मगर तुम्हें हुआ क्या है? बस आंटी क्या बताएं, दो लड़के हमारे पीछे लग गए थे। अरे तुम भी बलाएं हो बलाएं, आओ चाय पियो। आंटी आयशा हंसती हुई बोली। उनकी आवाज़ सुनकर तोशी भी आ गई। तोश, तोश, दोनों एक साथ बोली। अरे कुछ बताओ तो। और फिर तीनों बेबात बेमैनी अंदाज में हंसने लगी। आंटी आयशा ने चाय की ट्रॉली अपनी तरफ खिसकाती हुई तीनों लड़कियों की तरफ देखा और सोचने लगी कि इस उम्र में बिलावजह हंसी आती है। कभी वो भी इस तरह हंसी का फव्वारा बनी रहती थी, मगर अब तो महीनों गुजर जाते हैं, हंसी भूल कर भी होंठों पर नहीं आती। इतनी मसरूफियत, इतने काम, काम काम जिंदगी। इन लड़कियों को क्या मालूम जिंदगी क्या है। जिंदगी तो एक अंधी सहेली है जिसका हाथ थाम कर कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, और जो किसी ऊंची नीची जगह पे ठोकर खाकर आपका हाथ छूट जाए तो ये खुद आपकी तरफ नहीं बढ़ सकती। अंधी सहेली का क्या भरोसा। साथ चल रही हो तो फिर आप ही को सहारा देना पड़ता है। आओ लड़कियों, चाय पी लो। उन्होंने लड़कियों से कुछ नहीं कहा। यही ज़माना होता है, बात पे बात हंसने का, बिला जवाज रोने का। ज़माना कब एक सा रहता है, बेचारियां हंस ले। इसलिए आंटी आयशा तोशी की सब सहेलियों को बहुत अच्छी लगती थीं। चाय पीने के दौरान तीनों लड़कियां गपशप करती रहीं, फिर पारी उठ खड़ी हुई। सोनू, पता है क्या वक्त हो रहा है? 7 बज रहे हैं और हम 4 बजे की घर से निकली हुई हैं। आपा बेचारी इंतजार कर रही होंगी। मैं उनसे कहकर निकली थी कि 15 मिनट में आ जाऊंगी। हाय पारी, तू तो दूध के डब्बे लेने आई थी ना, कमबख्त उनका बच्चा रो रहा होगा। कोई बात नहीं, पारी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। मैं कह दूंगी यहाँ मार्केट में दूध के डब्बे नहीं मिल रहे थे, दूर से ढूंढ कर लाई हूँ। भला पारी ने कभी हार मानी है? तोशी हंसकर बोली। उसके पास हमेशा रेडीमेड बहाने मौजूद होते हैं। हाँ, किसी दिन ऐसा फंसेगी कि माथे पे हाथ रख के रोना पड़ेगा। अच्छा अम्मा भी, पारी हाथों से अपने लंबे बालों को संवारती हुई बोली। जरा झांक कर देखो, वो बंदर की औलादें खड़ी हैं या चली गई। खैर अब तू इतनी भी हसीन नहीं है कि वो तेरे इंतजार में 10 बस्ता खड़े रहते। सोनू चिढ़कर बोली। देख सोनू, तू कई बार आजमा चुकी है। अरे ना तो हमने इनकी शक्लें देखी है, ना उन्हें हमारी सूरतें नजर आई। सूरत की बात नहीं है। हाँ, 10 किलोमीटर से उन्हें तेरी सीरत नजर आ गई होगी। ये देख रही हो मेरे गेसू, लंबे लंबे बाल। पारी ने नाज से कहा। हाय, जिन्हें शायरों ने काले नाग और सावन की घटाएं कहा है। चाहे कोई मेरी सूरत ना देखे, लेकिन पीछे से सिर्फ बाल ही देखकर तो रुक जाता है। फिर वो अपना सर मनफी अंदाज में हिलाती हुई बोली। हरगिज नहीं, ऐसे आता है जैसे गोली आती है। उस पर तीनों बेतहाशा हंसने लगीं। तोशी ने बैरूनी दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर गेट पे कोई नहीं था। पारी की आदत बहुत अच्छी थी। तोशी बोली, हमेशा खुशफहमी में मुब्तला रहती है, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी।
लड़कियों, आंटी आयशा उन तीनों के करीब आकर बोली, मैं ज़रा मार्केट तक जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर की सड़क पे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। आंटी जिंदाबाद, दोनों ने नारा लगाया। देखा आंटी कितनी दूर अंदेश है, पारी बोली। इन्हें फौरन ख्याल आया कि दो नौजवान और हसीन लड़कियों का इस वक्त तन्हा जाना ठीक नहीं है, ज़माना ख़राब है, सड़कें इससे ज़्यादा ख़राब, वापडा का बल्ब सिस्टम कमज़ोर है और लड़कियों के दिल उससे ज़्यादा कमज़ोर हैं। इस पर सोनू ने पारी की कमर पे धप लगाई। आंटी ज़रा सा मुस्कुराईं और तीनों लड़कियां अपने अपने अंदाज में कहके लगाने लगीं। उन्हें क्या मालूम, उनको क्या मालूम, आंटी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सोचा। ज़माना क्या है और चलते चलते उनसे क्या छिन जाएगा। कैसी बेवकूफ़ी की मगर अनमोल उम्र होती है ये। जवानी में बस 2-4 कदम ही आगे नज़र आता है, दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तोश तुम भी आ जाओ, सोनू ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। ना जी, वो कंधे उचकाकर बोली, अभी मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आ जाओ, पारी खिड़की में से सर निकाल कर बोली। वापसी में आंटी को देर हो जाएगी। इतनी खूबसूरत औरत रात को ऐसी बड़ी गाड़ी में तन्हा घर आना खतरे से खाली नहीं। गधी, तोशी ने उसके बाल खींचे। फिर माँ की तरफ देखा जो यूं मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ छुपा रही हूँ। मम्मी किस वक्त तक आ जाएंगी? अभी आ जाऊंगी, आंटी आयशा ने कलाई की घड़ी देखते हुए कहा। बेबी, आधा घंटा तो ज़रूर लग जाएगा। ओके, फिर मैं भी चलती हूँ। तोशी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आगे अपनी मम्मी के पास बैठ गई। इन खतरनाक और आगबत नाअंदेश लड़कियों के साथ मैं अपनी मम्मी को तन्हा नहीं छोड़ सकती। आंटी आयशा ने उसे मोड़ पर ही उतार दिया। शाम का उदास अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। सामने ही पारी का घर नजर आ रहा था। सोनू मेरे साथ चलेगी? पारी ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। जान, अब जाने दे, आंटी मुझे भी ड्रॉप कर देंगी। तेरे घर चली गई तो कल की तरह देर हो जाएगी। तो क्या होगा? भैया को फ़ोन करना पड़ेगा कि आकर ले जाओ। तो कर लेंगे। जानती हूँ कल उन्होंने मेरा क्या असर किया था? ये भाई सब ऐसे ही होते हैं। मेरा भाई होता तो उसे मज़ा चखा देती। खुद तो सारे दिन आवारागर्दी करते फिरते हैं, लेकिन बहनों को ज़रा देर हो जाए तो बाप बन जाते हैं। अच्छा फिर मुझे इजाज़त दो, सोनू ने कहा। पारी ने अपनी पैकेट और लिफाफे उठाया और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। कल आओगी ना? कल मैं नहीं आऊँगी, तुम आ जाना। कोशिश करूँगी, सोनू बोली। अच्छा बेटा, आंटी आयशा पारी से मुखातिब हुई। अब चली चलोगी ना? मजबूरन चली जाऊंगी, पारी मुस्कुराई। सामने घर का गेट नजर आ रहा है और रास्ता नाक की सीध में जा रहा है, भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं। आंटी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दिल में कहा, भटक कर देखो, जमाना तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये तो सीधी राह चलने वालों को भी नहीं छोड़ता। पारी पैकेट संभालती हुए कमर मटकाती बाल लहराती अपने घर की तरफ बढ़ी, लेकिन अभी चंद कदम ही बढ़ती कि ठटक गई। घर के गेट के पास वही लाल रंग का स्कूटर खड़ा था। ज़रूरी तो नहीं ये वही स्कूटर हो, शहर में बेशुमार लोगों के पास लाल रंग के स्कूटर होंगे, वो सोचती हुई आहिस्ता-आहिस्ता चलती रही। लेकिन इस वक़्त हमारे यहाँ कौन आ गया? हमारे तो किसी वाकिफ़ कार के पास स्कूटर नहीं है, शायद कोई नेक आपा का जाने वाला हो। ये भी हो सकता है, वही लड़का और किसी तरह घर का पता लगाकर पहुँच गया हो। मगर किस तरह? क्या फ़रिश्तों ने बता दिया उसे? अगर ढूँढ भी लेता तो क्या ज़रूरी था कि वो स्कूटर बाहर खड़ा करके बेधड़क घर में दाखिल हो जाता? खैर होगा, मुझे नहीं परवाह, साफ मुकर जाऊंगी कि मैंने स्कूटर को छुआ तक नहीं। मुझे डरने की क्या ज़रूरत? लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, वो लड़कियां और होंगी जो लड़कों से दब जाती होंगी। मुझे तो ये सब बोंगे और उल्लू नजर आते हैं। वो घर के बिल्कुल करीब पहुंच गई, फिर एक तवील सांस लेकर मुस्कुराने लगी। ये स्कूटर उसके घर के पास नहीं बल्कि आंटी टीना के घर के करीब खड़ा था, क्योंकि उनके गेट पे 2 कारें भी खड़ी थी। तो ये कोई आंटी टीना का मिलने वाला होगा। वो गेट खोलकर अंदर पहुंच गई। नेकापा बिस्तर पे बैठी थीं और उनका नो मौलूद उनकी गोद में था। पारी, अम्मी एकदम गुस्से से बोली, ये तुम्हारे आने का वक्त है? तो क्या जाने का वक्त है? पारी ने हंसकर कहा। खुदा का खौफ करो पारी, तुम्हें 4 बजे भेजा था। बच्चे का दूध, ग्रेप वाटर और दवाएं सब जरूरी था। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आ सकती थी। दूध तो बिल्कुल नहीं था। बच्चा रो रो के हलकान होता रहा। नेक बेचारी इस वक्त से पानी पिला पिला के बहला रही है। पारी ने सारी पैकेट नेक आपा के करीब तपाई पे रख दी और बोली, सॉरी आपा, वैसे एक नीम डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि बच्चे के लिए उबला हुआ पानी इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा किया जो आप पिलाती रहीं। फिर वो बच्चे की गाल को छूकर बोली, यूं लगता है आपका नौनिहाल खुशखसाल बिल्कुल अपनी खाला की तरह साबिर और शाकिर है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और ये अपनी खाला ही की तरह खुश इतवार और आवारगी का शौकीन हो। वहीं इरफान ने गुस्से से अपनी बेटी को घूरा मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। पारी अपनी माँ की घूरती हुई नज़रों की ताब न लाकर सर खुजाने लगी। फिर वो एकदम पलट कर उनसे लिपट गई। प्लीज़ अम्मी, इस तरह ना देखें। पारी, अब तुम बच्ची नहीं हो। वही इरफान बदसतूर सी लहजे में बोली, तुम्हारे साथ सोनू गई थी, मुझे पहले यही डर था कि तुम बाहर निकलती सब कुछ भूल जाओगी। नहीं अम्मी, इसमें सोनू का कसूर नहीं। पता नहीं वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती है। दरअसल हम लोग आंटी आयशा की तरफ चली गई थी। क्यों? पारी ने अम्मी की तरफ देखते हुए सोचा। उनमें और आंटी आयशा में बहुत फ़र्क है।
अम्मी को अगर स्कूटर वाली बात बताई तो वो जज्बाती हो जाएंगी। आंटी आयशा की तरह उसे एक मामूली शरारत समझकर नज़रअंदाज नहीं करेंगी, इसलिए बात बनाकर बोली, तोशी ने नोट्स की कॉपी लेना थी। मुझे अफसोस है अम्मी। बगैर इरादे के वहाँ बैठ गई, क्योंकि आयशा आंटी तो चाय पिलाए बगैर आने ही नहीं देती। देखें कितनी अच्छी हैं आयशा आंटी, यहाँ तक के छोड़ने आई थी, कह रही थी देर हो गई है पैदल न जाओ। आयशा आई थी? अम्मी ने जल्दी से पूछा। तो उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? बस जल्दी में थी, किसी ज़रूरी काम से जा रही थी, कह रही थी अम्मी को सलाम कह देना। नेक वहीदा इरफान खड़ी हो गई। लाओ बेटी, मैं डब्बा खोलकर दूध बना कर लाऊं। फ्लास्क में गर्म पानी है या नहीं? अभी खानसामा फ्लास्क ले गया था, उससे मंगवा ले। इतनी देर में खानसामा खुद ही फ्लास्क लेकर आ गया। वहीदा इरफान ने सारे पैकेट खोलकर चीज़ें मेज़ पे जमा दी। नेक, बच्चे को पारी की गोद में दे दो, लेकर बैठ जाएगी, तुम उठकर कपड़े बदल लो। मैं, यानी कि मैं? पारी जाते जाते रुक गई, फिर घूमकर बालों को लहराया और नेक के करीब आकर बच्चे को गौर से देखने लगी। फिर उसकी गालों को उंगली से छूती हुई बोली, छी, मुझे इतने छोटे बच्चे से घिन आती है। उई आपा, आपने किस तरह इस बोटी को उठा रखा है, तौबा तौबा। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे सब समझ आ जाएगी, नेक मुस्कुराकर बोली। अख तू, तौबा तौबा, मैं तो कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मुझे ऐसे लोथड़ों से नफरत है। तो तुम डॉक्टर किस लिए बन रही हो? डॉक्टरों का तो दिन रात यही काम होता है कि दूसरों के बच्चे पैदा करवाएं। हाँ, है तो ये गंदा काम, मगर मजबूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं भी गायनी की तरफ ही जाऊँ। मैं अपने लिए किसी दूसरे शोबे का इंतखाब कर लूँगी और थोड़े अरसे के लिए ये सब बर्दाश्त कर लूँगी। पारी, बच्चे को ले लो इससे, वहीदा इरफान गुस्से से बोली। दोपहर से बिस्तर पे बैठी-बैठी बेचारी जुड़ गई है। पारी, तुम्हारे पेशे का तकाज़ा है, तुम बच्चों से प्यार करो, नेक ने कहा। मैं डॉक्टर हूँ, आया तो नहीं। आखिर डॉक्टर और आया में कुछ फ़र्क होना चाहिए। याद रखो पारी, तुम अपनी इन हरकतों की वजह से कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, वहीदा इरफान बोली। डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है, मगर डॉक्टर इंसानियत का आला नमूना होते हैं। यानी अगर मैं गलीज़ कीड़े जैसे बच्चे को उठा ना लूँ तो इंसान नहीं कहलाई जा सकती। उफ़ खुदाया, कितना बड़ा ज़ुल्म है। इंसानियत के ठेकेदारों ने अपनी पसंद के असूल बना रखे हैं। दुहाई है दुहाई। पारी, वहीदा इरफान गरजी। पारी दौड़कर अपने कमरे में चली गई कमबख्त। वहीदा इरफान दांत पीस कर बोली, अम्मी आप इस तरह ना बिगड़ा करें। नेक ने बच्चे को कंबल में लपेट कर काट में डाल दिया। आपके हर वक्त टोकते रहने से वो गुस्ताख हो गई है। वो तो पैदाइशी गुस्ताख है, ऊपर से तेरे बाप ने भेजा लाड ने इसे बिल्कुल ही माही मुंडा बना दिया है। फिर भी आप अपना लहजा नर्म रखा करें, इस उम्र में लड़कियां और लड़के मुंह फट हो जाते हैं। तुम क्यों नहीं हुई थी? वही दरपा ने पलट कर पूछा। शायद मैं भी हो जाती, मगर आपने ये वक्त आने से पहले ही मेरी शादी कर दी थी। नहीं, ये अपने अपने मिजाज की बात है। पारी की सारी आते अपने बाप पर हैं और फिर वो इसे टोकते नहीं, बल्कि उल्टी शह देते हैं। अम्मी ठीक हो जाएगी, बस आप उसे डांटना डपटना छोड़ दें प्लीज़। नेक ने इजाज़त से कहा तो वहीदा इरफान खामोश होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। थोड़ी देर बाद वो फीडर में दूध बना लाईं और बच्चे को काट में उसे उठाती हुई बोली, जाओ तुम कपड़े बदल लो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ, आज तुम्हें डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। आज नहीं कल, नेक गुसल खाने की तरफ जाती हुई बोली। पारी ने अपने कमरे में से झांक कर देखा, उसकी अम्मी नौमौलूद को फीडर से दूध पिला रही थी। उसे अफसोस होने लगा, नाहक अम्मी का मूड ख़राब कर दिया। न जाने वो ऐसा क्यों करती थी। जब भी अम्मी उसे नसीहत करने लगती तो वो मजाक में टाल जाती थी। वैसे वो अम्मी का एहतराम बहुत करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। बस उनकी हर वक्त की रोक टोक पे उसकी ज़ुबान में ख़ारिश होने लगती थी, लेकिन उसकी अम्मी तो मिजाज और शोखी से कोसों दूर थी भई। अगर अपनी माँ बहनों से मजाक नहीं किया जाए तो और किससे करें। अम्मी की सारी सहेलियों में उसे टीना आंटी और आयशा आंटी बहुत पसंद थी। आयशा आंटी तो इतनी स्वीट थी कि बस हर बात पे धीरे धीरे मुस्कुराती रहती थी, कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करती थी। और टीना आंटी तो इतनी जिंदा दिल थी कि लड़कियों में लड़की बन जाती थी। उन्हें फितरतन लड़कियां बहुत पसंद थी, हत्ता कि वो लड़कियों को इकट्ठा करके अंग्रेजी रिसालों में पढ़े हुए तमाम गंदे जोक्स और लतीफ़े भी सुना देती थी। और आज उसने फिर अम्मी को गुस्सा दिलाया था। अभी परसों ही तो वो हॉस्टल से आई थी, 10 दिन की छुट्टियां थीं। अम्मी ने 1 महीना पहले उसे खत लिखा था कि नेक आपा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ है। नेक आपा गुज़िश्ता 4 महीनों से पाकिस्तान आई हुई थी, इसलिए उनसे मिलने को भी बहुत जी चाह रहा था। नेक आपा वाकई अपने नाम की तरह नेक हैं। उसने सोचा, अम्मी को कितनी जल्दी लुभा लेती हैं और कितने ठंडे दिल की हैं, काश वो भी उनकी तरह बन सकती। हर एक से नर्म लहजे में बात करती हैं और हर नसीहत पर जी जी करती रहती हैं, कुछ भी कह लो कभी बुरा नहीं मानती। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने नेक आपा को किस मिट्टी से बनाया है। काश उस मिट्टी की एक चुटकी मेरे हिस्से में भी आ जाती। पर उससे तो टिक कर बैठा ही नहीं जाता था, बस जी चाहता था कि हर वक्त कोई ना कोई गड़बड़ करती रहे। परसों जब वो आई थी तो आते ही अम्मी से पूछकर टीना के घर चली गई थी। वो सोफे पे बैठी अपने पाँव के नाखून तराश रही थी। इतनी जोर से डराया कि उनकी जान निकलते निकलते रह गई। नेल कटर उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, पर टीना आंटी ने जरा भी मुंह नहीं बनाया, झट उठकर उसे गले लगा लिया। सौ, ये तो है पारी, ये कहकर उसने मुंह चूम लिया।
जिस दिन से टीना आंटी अपने नए घर में मुंतकिल हुई थी, पारी की उनसे ये दूसरी मुलाकात थी, वरना उसे तो बचपन का कोई वाक़या याद नहीं था। हाँ, अम्मी की ज़ुबानी हमेशा उनके बारे में सुनती रहती थी। पहली बार जब वो छुट्टियों में आई थी तो पीटर भी आया हुआ था। पीटर के साथ उसका बचपन गुज़रा था। दोनों मिलकर सब बच्चों से अलग-थलग होकर खेला करते थे। उसे हल्का-हल्का याद था। उन दोनों में वो ज़्यादा टीना आंटी के यहाँ रहती थी। शाम को उनके लॉन में बैडमिंटन खेला करती थी और आंटी से लतीफ़े सुना करती थी। अभी तो उसे आए हुए तीसरा ही दिन था। नेक आपा की वजह से घर की मसरूफियात बढ़ गई थी। अक्सर लोग आए रहते थे। वो कल भी टीना आंटी के यहाँ नहीं जा सकी थी और आज भी कोई मौका न था। नेक आपा को मुन्ने को ना उठाकर उसने अम्मी को नाराज़ कर दिया था। इस वक्त घर से निकलने का मतलब था अम्मी के गज़ब को दावत दी जाए। कितनी बोरियत हो रही थी। टीना आंटी के घर में उनके रिश्तेदारों का मेला सा लगा रहता था। आज भी 2 कारें खड़ी हुई थीं, लेकिन वो स्कूटर किसका था? ओहो! अम्मी से तो पूछ ही ना सकी। अगर ज़रा तमीज़ से बात करती तो अब तक पूछ चुकी होती कि कोई हमारे घर आया था या टीना आंटी का मेहमान था। और अगर वो स्कूटर टीना आंटी के किसी मेहमान का होता तो वो छलांग लगाकर वहाँ पहुँच जाती। दोनों घरों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ़ एक बाड़ थी जो अभी बचपने में थी। दरमियान में आने-जाने के लिए एक कुशादा रविश थी, लेकिन इस वक़्त तो खामोश बैठे रहने में ही आफ़ियत थी। पारी निटिंग का थैला घुमाती अपने उसी लाउबाली अंदाज में गेट से अंदर दाखिल हो रही थी और वो अपने लाल स्कूटर को धकेलता हुआ उसे गेट से बाहर ला रहा था। दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। ऐसे मौक़ों पे जो पारी चौंकने वाली नहीं थी, ऐसी गोहरे अफशानी करती कि मौसूफ चारों शाने चित्त नजर आते। मगर लाल रंग के स्कूटर ने उसे बुखला दिया। एक लम्हे के लिए वो खौफजदा सी भी हो गई थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और तहकीर आमेज अंदाज में स्कूटर वाले को देखा। स्कूटर चलाने के भी कुछ आदाब होते हैं। वो लंबा तड़ंगा सेहतमंद और सांवला सा नौजवान था। मोटी मोटी नशीली आंखें और उनमें सुर्ख डोरे, फूली हुई नाक और मोटे मोटे होंठ। चेहरे पे चमक थी और अंदाज में जवानी का गुरूर। सिखा दीजिए अदाब मोहतरमा। मैंने खिदमत एक हल्का इदारा नहीं खोल रखा। खोल लीजिए, आखिर अंदर किस खुशी में जा रही हैं? यूं लगता है जैसे किसी इदारे के लिए चंदा मांगने जा रही हो। क्या? वो गुर्राई। किस बात से लगता है? आपके चेहरे से। ज्यादा कयाफा शनास बनने की कोशिश मत कीजिए और अपनी राह लें। पारी को तो इत्मीनान हो गया कि ये वो स्कूटर वाला नहीं है। वो अंदर की तरफ बढ़ी तो वो भी स्कूटर खड़ा करके उसके करीब पहुंच गया। सुनिए, फरमाइए। पारी फनकार कर रुक गई। आपको स्कूटर चुराने का शौक है या चलाने का? क्या मतलब? पारी के चेहरे पे एक रंग साकर गुजर गया। उसने नजरें झुका ली। अच्छा, तो लंबे बालों वाली वो आफत हैं आप। परसों शाम में आपको सारी छावनी में तलाश करता रहा। इससे तो अच्छा आप बल्दिया में मुलाजमत कर लें। बात बदलने की कोशिश मत करें जब तक आप बताएंगी कि नहीं कि आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं टीना आंटी को आवाज़ देकर बुलाऊंगी, वो आपको जूते लगवाऊंगी। अच्छा, तो आप मेरी माँ से मुझे ही जूते लगवाएंगी? पारी ने चौंक के उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। अरे आप आप क्या मैं जोकर हूँ? वो गुस्से से बोला। क्या आपको अपने बारे में कोई खुशफहमी है? पारी ने शोखी से कहा। खुशफहमी में तो आप जैसी लड़कियां मुबतला रहती हैं जो मुंह उठाए घर में घुस जाती हैं। ये मेरी आंटी का घर है, सुना? ओ जी, आंटी की इस भांजी को आज से पहले तो हमने नहीं देखा। अपनी आवारगियों से फुर्सत मिले जब ना पिछले साल कराची जाकर बैठ गए थे और कह दिया मुलाजमत कर रहा हूँ और वैसे ही झक मारते रहे। अरे, उसने हैरत से आंखें फाड़ के मारी की तरफ देखा और झपट के उसकी कलाई पकड़ ली। जब तक अपने बारे में नहीं बताओगी कलाई नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर डेविड, मेरी कलाई छोड़ दें। पारी ने झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली। प्लीज बता दें आप कौन है, मेरा नाम किस तरह जानती हैं? वो घर देख रहे हैं? पारी ने अपने घर की तरफ इशारा किया। हाँ, आंटी वीदा का घर है। जी, पारी ने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं उन्हीं आंटी वीदा की बेटी हूँ। त तुम पारी हो? वो हैरत से बोला। जी, पारी इत्मीनान से बोली। तज्जुब है तुम्हारे बारे में तो मम्मी से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही ना सका। नज़दीक की नज़र कमज़ोर है तुम्हारी। भई तुम हॉस्टल में रहती हो ना? और तुम भी तो हमेशा आवारागर्दी करते रहते हो। अच्छा, तो मम्मी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। टीना आंटी ने तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। बस अब मम्मी मुझे घर-घर बदनाम करती फिरेंगी। जनाब, शौहरत हो रही है आपकी। पारी अंदर जाती हुई बोली। डेविड जल्दी से अपने स्कूटर की तरफ लपका और उसे पोछ में खड़ी करके अंदर की तरफ भागा। अब कौन काफिर बाहर जा सकता है मम्मी? वो माँ के पास पहुंचकर बोला। पारी भी वहीं मौजूद थी। तो ये है वो चुड़ैल पारी जिसका आप अक्सर जिक्र करती थीं। हाँ भाई, तुम नेक पीटर पारी, तुम सबका बचपन एक साथ गुजरा है, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं। डेविड ने कहा। तुम्हारा कसूर नहीं। पारी टीना आंटी के पहलू में बैठ गई। जवानी है ही ऐसी ऐसी चीज, अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। मम्मी ये तो बहुत तेज है। डेविड भी वहीं बैठ गया। आंटी विदा की बेटी तो हरगिज नहीं लगती। और क्या तुम्हारी बेटी लगती हूँ? पारी ने ऐसा मज़ाहिका खेज अंदाज में कहा कि डेविड शर्मिंदा सा हो गया और टीना आंटी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये लड़की तो आफत की परकाला है। वो अपनी हंसी रोकती हुई बोली। उनके मुंह लगने की कोशिश न करना डेविड।
बड़ी बड़ी लड़कियों को ठीक कर चुका हूँ जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अच्छा? पारी मसनूई हैरत से आंखें फाड़ कर बोली और उसे सर से पांव तक देखने लगी। वैसे बाय द वे, तुम में ऐसी कौन सी बात है, जरा मैं भी तो देखूं। एकदम चौगत, बेवकूफ और अहमद दिखाई देते हो, बल्कि हौनक भी। मम्मी, डेविड तीखा, इसे मना कर दे, चाहती होगी आपकी, मैं लड़कियों की जुबान दराजी पसंद नहीं करता। तो फिर आप तशरीफ ले जाएं, पारी जल्दी से बोली। मैं कुछ देर अपनी प्यारी आंटी के पास बैठने को आई हूँ। अचानक टीना आंटी उठ खड़ी हुई। मैं जरा हंडिया देखा हूँ, चूल्हे पे रखाई थी। जल्दी जाएं, पारी बोली। मुझे भी कुछ जलने की बू आ रही है। आंटी चली गई तो पारी डेविड की तरफ मुंह करके सरगोशियाना अंदाज में बोली, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं जल रहा? ये बू कैसी है? डेविड उसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहा था। पारी, खुदा की कसम, बड़ी लाजवाब चीज हो तुम। अच्छा? हाँ, और मैंने आज तक तुम जैसी बोल्ड लड़की नहीं देखी। जरा हिसाब करके बताना, आज तक तुम कितनी हजार लड़कियों से मिल चुके हो? हाय बेचारे मर्द, हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। देखो पारी, डेविड संजीदगी से बोला, झगड़ा खत्म करो, आओ हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। उसने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया। यूं इतना करीब रहकर दुश्मनी नहीं चलेगी। मेरा तो वैसे भी घर में दिल नहीं लगता, यहाँ कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है, इसलिए भाग जाता हूँ। दोस्ती कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूटर पे सैर कराया करूंगा। सच? पारी ने उसके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये काम की बात की है तुमने। अच्छा, अब बता दो, परसों शाम तुम मेरे स्कूटर पे बैठी थी ना? हाँ। फिर भाग क्यों गई थी? मेरी सहेली बुज़दिल है, उसने कहा कि मैं मुसीबत में फँस जाऊँगी। मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तुम आगे जाकर रूपोश हो गई। मुझे बस तुम्हारे लंबे-लंबे बाल याद रह गए। ये बाल हर एक को याद रह जाते हैं। बड़ा ज़ाम है इन पर। क्यों ना हो? अगर परसों तुम स्कूटर पे बैठी रहती तो भी हमारी दोस्ती हो जाती। कैसा अजीब इत्तेफ़ाक है कि 1 साल हो गया इस घर में आई हुई है, मगर तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़िश्ता छुट्टियों में पीटर से तो मुलाकात हो गई थी। अच्छा, मेरे साथ चलती हो? कहाँ? मैं ज़रा स्टेडियम तक जा रहा हूँ, तुम्हें कौन खिलाऊँगा? अगर मेरी अम्मी को पता चल गया तो? उनसे इजाज़त लेकर चलेंगे। ऐसा गज़ब ना करना, आजकल वो वैसे भी मुझ पे बहुत चिढ़ी हुई हैं। तुम ऐसा करो, अकेले चले जाओ। शाम को थोड़ी देर के लिए मुझे स्कूटर दे देना, मैं खुद सैर कराऊँगी। इतने में टीना आंटी भी आ गईं। मम्मी, मैं ज़रा पारी को अपने साथ ले जाऊँ? ले जाओ, मम्मी ने लापरवाही से कहा। ना बाबा, अम्मी से डाँट कौन खाएगा? पारी जल्दी से बोली। अरे कुछ नहीं कहती विदा, डेविड तुम्हारा भाई ही तो है। ये बात नहीं आंटी, अम्मी को वैसे भी मेरी आवारागर्दी की आदत सख्त नापसंद है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम लौट आएंगे, डेविड जल्दी से बोला। हाँ हाँ, चली जाओ, आंटी टीना ने मोहब्बत से कहा। अगर तुम्हें कोई बुलाने आया तो मैं कह दूंगी मेरा काम कर रही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर ठीक है, पारी खड़ी हो गई। दोनों बाहर आए। डेविड ने स्कूटर स्टार्ट किया और पारी उछलकर पीछे बैठ गई। जब डेविड ने स्कूटर गेट से बाहर निकाला तो पारी ने किनखियों से अपने घर की तरफ देखा। सामने कोई नहीं था। मुझे पकड़कर बैठो, मैं तेज चलाता हूँ, डेविड ने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाती हुई कहा। पारी के लंबे लंबे खूबसूरत बाल तेजी से उड़ने लगे। तब पारी को एहसास हुआ कि डेविड वहशियाना हद तक स्कूटर तेज चलाता है। स्टेडियम के करीब रुककर डेविड ने कुछ सामान खरीदा। इतने में पारी ने अपने बाल समेटे और उन्हें इस तरह एक बल दे दिया जैसे रेशम के लच्छे को लपेटते हैं। चलें, डेविड करीब आकर बोला। तुम बहुत तेज चलाते हो, देखो मेरे सारे बाल बिखर गए। ना बाबा, मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं आऊंगी। ये तुम्हारे बालों का कसूर है या मेरा? आने से पहले इन्हें बांध लिया होता। अब मुझे क्या मालूम था, मैं तो आंटी टीना से मिलने के लिए आई थी। आइंदा मेरे साथ आओ तो जूड़ा बांध लेना। वैसे मुझे तुम्हारी ये बाल बहुत पसंद है। अच्छा, अब चलो बातें ना बनाओ। 2 मिनट ठहरो, मैं एक सिगरेट पी लूं। कहीं अम्मी को ना पता चल जाए। वो देखो सामने लोग हमें कैसी अजीब नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए तो रुका हुआ हूँ। क्यों? ये सब मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं एक हसीन लड़की मेरे साथ है। जाने क्यों, पारी को ये बात बहुत अच्छी लगी, मगर बड़ी बेनियाजी से हाँ क्या कर रह गई। बस लड़कों को तो एक ही बीमारी है, शो ऑफ करने की। जी हाँ, डेविड हंसकर बोला। देखना, आज मैं सारी छावनी को रशक व हसद में मुब्तला करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सब अड्डों पे ले जाऊंगा। डेविड? हाँ यार, डेविड शरारत से मुस्कुराया। मेरे साथ कोई लड़की जाती ही नहीं, हालांकि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ। ये बात नहीं, पारी बोली। दरअसल तुम्हारी जेब खाली होती है, इसलिए लड़कियां तुम्हें लिफ्ट नहीं कराती। कौन कहता है मेरी जेब खाली होती है? मम्मी से रोजाना 100 रुपया लेता हूँ और डैडी से अलग लेता हूँ। कभी कभी 2-4 महीने सर्विस करने के लिए काफी रकम इकट्ठी हो जाती है, मगर कोशिश के बावजूद कोई लड़की नहीं फंसती। तो अपनी दानिश में आज तक तुमने मुझे फंसा लिया, शर्म करो। नहीं नहीं, मेरी तौबा, डेविड ने कानों को हाथ लगाए। ऐसा तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तुम्हें क्या मालूम हमारे घर वाले वीदा आंटी और अंकल इरफान को किस हद तक पसंद करते हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। तुम्हें तो मालूम है कि डैडी और अंकल इरफान की कितनी पुरानी दोस्ती है, हम सबकी पैदाइश से भी पहले की। हाँ मैं जानती हूँ, पारी ने कहा। हमारे ताल्लुकात तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर हैं। तो फिर मैं अपने दिल में ऐसा घटिया ख्याल कैसे ला सकता हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम क्या कह रहे थे? मैं ज़रा शो ऑफ करना चाहता हूँ, आज तुम्हें स्कूटर पे बिठा के सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। नहीं डेविड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 15 मिनट और लग जाएंगे। लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा?
میرے سب دوست چل جائیں گے کہ اتنی حسین لڑکی کہاں سے مل گئی۔ کل کو جب ان کے پاس جاؤں گا تو سب بے چینی سے پوچھیں گے کون تھی، کہاں سے ملی، کیسے تعلقات جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تم جواب میں کیا کہو گے؟ اب ساری باتیں تو تمہیں بتائی نہیں جا سکتی نا۔ اچھا، میں آنٹی سے شکایت کر دوں گی۔ کر دینا شکایت، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میں خود اسے حل کر لوں گا۔ جھوٹ موٹ کی رومانی داستان سنا کر تمہیں کیا مزہ آئے گا؟ ہائے ظالم، تجھے خبر ہی نہیں میرے دوست کس قدر حسد کریں گے۔ دوبارہ تو میں تمہارے ساتھ آؤں گی ہی نہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج کی بات کرو بس، ایک بار وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 6 ماہ تک انہیں من گھڑت قصے سناتا رہوں گا۔ نہیں، میں تمہاری اس فضول کہانی کا کردار نہیں بن سکتی۔ پارو، ڈیوڈ نے اسے گھورا۔ ڈیوڈ کا پارو کہنا اسے بہت اچھا لگا۔ دیکھو، میں زبردستی تمہیں اسکوٹر پہ بٹھا لوں گا اور تمہارا لحاظ بھی نہیں کروں گا، سیدھی طرح بیٹھ جاؤ۔ گھر میں تم نے میری دوستی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب لڑکیوں کی طرح شک اور نخرے کرنے لگی ہو۔ اچھا، اگر دوستی کا واسطہ دیتے ہو تو میں ضرور تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ شاباش، پاری بھی لپک کر اسکوٹر پہ بیٹھ گئی۔ ڈرامہ مکمل کرنا ہوگا، ڈیوڈ اسکوٹر آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میری کمر میں بازو ڈال کر میرے ساتھ چپک کر بیٹھ جاؤ اور مسلسل ہنس ہنس کر باتیں کیے جاؤ۔ واہ، کوئی زبردستی ہے؟ نہیں نہیں، پاری اچھی بچی۔ تمہیں بے وقوفی پر مجھے ہنسی آ رہی ہے ڈیوڈ۔ چلو بے وقوفی ہی پر ہنستی رہو۔ اور پھر ڈیوڈ نے ایسے انداز میں اسکوٹر چلایا کہ پاری ہنستے ہنستے بےحال ہو گئی، لیکن اس سے چمٹی بیٹھی رہی۔ اس کے لمبے لمبے بال پھر کھل گئے تھے اور تیز ہواؤں میں یوں لہرا رہے تھے جیسے کوئی الڑ دوشیزہ ہوا کے رخ پہ اپنا سیاہ آنچل پھیلائے ہوئے کھڑی ہو۔ ڈیوڈ پاری کو اپنے سب دوستوں کے اڈوں پر لے گیا، کہیں ایک لمحے کے لیے رکا اور کہیں رک کر چند باتیں کی، کسی کو صرف جھلک دکھلائی، کسی کو ٹکر ماری۔ آدھے گھنٹے تک وہ گھومتا رہا اور پاری چیختی رہی۔ بالآخر اس نے گھر کا رخ کیا۔ آنٹی، پاری نے گھر داخل ہوتے ہی ہانک لگائی۔ آنٹی جلدی سے کچن میں سے نکل آئیں۔ امی کی طرف سے کوئی مجھے بلانے تو نہیں آیا تھا؟ خانسام آیا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا کراس اسٹیج کا ایک نمونہ بنوا رہی ہوں، آدھے گھنٹے بعد بھیج دوں گی۔ کتنی دیر ہوئی؟ آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں جاؤں؟ ذرا شکل تو دیکھو، آنٹی نے کہا۔ بال الجھی میں چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تمہاری ماں سمجھے گی کشتی لڑا کر آ رہی ہو، پہلے منہ دھو کر کنگھی کر لو۔ ٹھیک ہے آنٹی، پاری نے جلدی سے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کنگھی اٹھا کر باہر آ گئی۔ آنٹی، یہ ڈیوڈ گدھا ہے، آج اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، پاری بال سلساتے ہوئے بولی۔ کیوں ڈیوڈ؟ آنٹی نے استفہامیہ نظروں سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ بول دیا ممی، بڑے پیار سے لے کر گیا تھا، آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ اب یہ تو ظلم ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ہو اور میں دوستوں کے سامنے شو آف نہ کروں۔ واقعی بڑے گدھے ہو تم، آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ممی، ایسے موقع کبھی کبھار ملتے ہیں، آج کے بعد باہر نکلوں گا تو سب دوست مجھے جھک جھک کر سلام کریں گے، ڈیوڈ بولا۔ آنٹی، پاری نے احتجاج کیا۔ پاگل ہے یہ تو، آنٹی بدستور ہنس رہی تھیں۔ دیکھو پاری، ڈیوڈ بولا، ہفتے عشرے میں اس طرح ایک چکر میرے ساتھ لگایا کرو، جو کمیشن مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاری نے صوفے سے کشن اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ اب تو ترسو گے بچو میرے پاس بیٹھنے کو بھی، وہ تو آج میں آنٹی کے کہنے پہ چلی گئی تھی۔ اگر میں اپنا سکوٹر تمہیں چلانے کے لیے دے دیا کروں تو؟ ہاں، پاری سوچنے کے انداز میں بولی۔ یہ کچھ معقول پیشکش ہے، سوچوں گی۔ اسی وقت باہر بیل ہوئی، پھر خانسامہ کی آواز سنائی دی۔ چھوٹی بی بی کے مہمان آئے ہیں، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اوہ، پاری ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جل تو جلال تو۔ اوکے آنٹی، پھر کب آؤ گی؟ ڈیوڈ اس کے پیچھے لپکا۔ جب دل چاہے گا، پاری اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کی 7-8 قسطیں اور آ جائیں گی اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ناول۔ آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔